ثم نشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود کیا نیک عورت ہے یار. عورتیں جتنی بھی آتی ہیں وہ ہمارے ہاں تو بھائی عورتیں خاون کی شکایت کا ہم باغ لگاتی ہے نا. خاون ایسا ہے اور خاوند ناشکری قوم ہے. ناشکری قوم ہے قوم. یہ عورتیں ناشکری ہو گئی ہے. بھگنا بھائی ایک شادی پہ جانے کا اتفاق ہوا نکاح پڑھانے کے اندر گلستان چوہر. شادی ہاتھ میں نکاح تھا تو مجھے کہا الحمدللہ الحمدللہ حمدا کثیرا کما امر وحده لا شريك له في الخلق والأمر ثم نشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. عزیزان محترم، میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، اس دنیا جہاں میں جتنے بھی فنون ہیں، علوم ہیں، جو بھی فیلڈ ہے، انسان اس کو خود اختیار کرتا ہے. یہ انسان کی اپنی چوائس، اس کی چاہت ہے، اس کی خواہش ہے، جس فیلڈ کو بھی اختیار کرے. لیکن اس کائنات میں ایک فیلڈ ایسا ہے
جس کو انسان خود اختیار نہیں کرتا، جس کو انسان خود چوائس نہیں کرتا، جس فیلڈ میں بندہ خود بخود نہیں آتا، بلکہ اللہ رب العالمین اس کا انتخاب کرتا ہے۔ ایک بہت بڑی بات ہے، یہ بڑی عزت کی بات ہے، بڑے شرف کی بات ہے کہ اس فیلڈ کے لیے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کا انتخاب کرتا ہے، چن چن کر اس فیلڈ میں لاتا ہے۔ اور وہ فیلڈ کون سا ہے؟ وہ فیلڈ ہے من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ کچھ سمجھے بھائی حدیث رسول کو؟ اس انسان کی عظمت پر، اس کی شان پر، اس کے مقام اور رتبے پر قربان جا کہ من یرد اللہ بہ خیرا، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، خیر کا ارادہ کرنا چاہتا ہے کہ میں اپنے اس بندے کو خیر عطا کر دوں، یفقہہ فی الدین، اس کو دین کا علم دے دیتا، اس کو دین کا، بھائی اس کو دین کا علم دے دیتا ہے، قرآن اور حدیث کا، صراط مستقیم کا، حبل اللہ کا، دین حق کا، دین اسلام کا علم عطا کر دیتا ہے، فہم عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ کتنا عظیم انسان ہوگا؟ اس نے خود اختیار نہیں کیا، اس بات کو سمجھو، اس کو اللہ رب العالمین نے منتخب کیا کہ میں تجھے خیر دوں، میں تجھے بلائیاں دوں، تیری جولی خیر سے بھر دوں، آجا میرے دین کی طرف آجا۔ اس لیے فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو میرے راستے میں نکل آتا ہے نا، جو میرے راستے میں دین کے حصول کے لیے نکلتا ہے، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ اللہ کے راستے میں ہے اور اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ بھئی آپ کو کہیں لے کر جا رہا ہوں، تمہید بام تھوڑا سا مختصر جیسا آپ کو میری بات سمجھ میں ان علماء کی، ان فقہا کی، ان علماء ربانیین کی جماعت میں سے ایک شخص کا آج ہم تذکرہ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ہے خطاب کا بیٹا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جس کے بارے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لو وضع علم عمر فی قصة ووضع علم اہل الارض فی قصة لرجح علم عمر۔ وہ دنیا والے سن لو، اگر ترازو کے ایک پلڑے میں خطاب کے بیٹے عمر کا علم رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں کائنات کے علماء کا علم رکھ دیا جائے، لرجح علم عمر، تو عمر کا علم باری پڑ جائے۔ اور عمر کا علم ایسے علم والا، ایسی علمی شخصیت، اس کے پاس ایک مسئلہ آتا ہے، کہنا تو بہت کچھ چاہ رہا ہوں یار، لیکن ٹائم مختصر ہے، بالکل مختصر چل رہے ہیں۔ تو ایک عورت آئی، کہا امیر المومنین ما رأیت رجلا قط افضل من زوجی،
میں نے دنیا والوں میں سے پوری کائنات میں ما رأیت رجلا قط افضل من زوجی، میں نے پوری کائنات میں اپنے خاوند سے بہتر انسان، دیندار انسان، متقی اور پرہیزگار انسان نہیں دیکھا۔ سمجھ گئے بھائی؟ توجہ ہے؟ آخر میں کچھ سوال آپ سے پوچھوں گا، آنا جاگ کے بیٹھو، صرف میں نہیں بولنا ہے، آپ نے بھی غور سے سننا ہے تاکہ کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ جائے۔ کیا کہا اس عورت نے؟ کہا ما رأیت رجلا قط افضل من زوجی، میں نے کائنات والوں میں سے اپنے خاوند سے بہتر انسان نہیں دیکھا، ایسا دیندار، ایسا متقی اور پرہیزگار انسان میں نے نہیں دیکھا۔ تو امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیا خوبی ہے اس کی، ایسا کیا دیکھا تیرے خاوند میں، ایسا کیا ہے جو کائنات والوں میں نہیں؟ تو وہ عورت کہتی ہے یصوم النہار و یقوم اللیل، سارا دن روزہ رکھتا ہے اور پوری رات مصلی میں کھڑا رہتا ہے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ اس سے بڑھ کر دیندار ہو سکتا ہے؟ جس نے روزہ نہ چھوڑنا ہو، روزانہ روزہ ہو اور رات ہوتے ہی مصلی پر کھڑا ہو جائے صبح تک۔ یصوم النہار و یقوم اللیل، رات گزر جاتی ہے نوافل میں، دن گزر جاتا ہے روزے کی حالت میں۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فَأَثْنَى عَلَيْهَا وَاسْتَغْفَرَ لَهَا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تعریف کرنے لگے اس عورت کی۔ کیا نیک عورت ہے یار، عورتیں جتنی بھی آتی ہیں وہ ہمارے ہاں تو بھائی عورتیں خاوند کی شکایت کا امباغ لگاتی ہے نا، خاوند ایسا ہے اور خاوند ناشکری قوم ہے، ناشکری قوم ہے، قوم یہ عورتیں ناشکری ہو گئی ہے، ورنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرو، اتنا مقام ہے ایک خاوند کا۔ لیکن غیر اللہ کو سجدہ کرنا جائز ہے۔ تو بہرحال میں واپس آتا ہوں تاکہ وہ موضوع رہ نہ جائے، تھوڑا سا چھوٹا سا موضوع ہے، اتنا سا بس وہ سمجھ میں آ گیا نا، پورا جمعہ سمجھ میں انشاءاللہ آ جائے۔ کہا کہ سارا دن روزہ رکھتا ہے اور پوری رات نفلیں پڑھتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف پہ تعریف، تعریف پہ تعریف، کیا نیک عورت ہے، اپنے خاوند کا کتنے اچھے الفاظ میں تعریف کر رہی ہے۔ واستغفر لها، اور اس کے لیے بخشش کی دعا بھی کی، مغفرت کی دعا بھی کی، اللہ تو اس کو معاف کر دے، اللہ تو اس عورت کو بخش دے، اپنے خاوند کے بارے میں اتنے اچھے خیالات۔ وہ عورت اٹھ کر چل پڑی، عمیر بھائی عورت اٹھ کے چل پڑی۔ تو پاس میں جو دوسرا شخص بیٹھا ہوا تھا نا، کعب بن سور، انہوں نے کہا امیر المومنین اصل میں یہ عورت اپنے خاوند کی تعریف نہیں کر رہی تھی، شکایت لے کر آئی تھی۔ یہ عورت تعریف نہیں کر رہی تھی خاوند کی، یہ شکایت لے کر آئی تھی آپ کے پاس۔ تو کہا تم نے سنا نہیں کہ وہ کہہ رہی ہے کہ میرا خاوند ایسا نیک، ایسا دیندار انسان کہ پوری رات قیام کرتا ہے، سارا دن روزہ رکھتا ہے، اور تم کہتے ہو شکایت لے کر آئے۔ جی امیر المومنین، یہاں کو رک کر ایک بات آپ سے پوچھ رہا ہوں، ایسا علم والا آدمی، ایسا علم والا جس کے بارے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول میں نے پیش کیا آپ کو، ایسا علم والا آدمی
اس کو اس عورت کی بات سمجھ میں بولو بھائی سمجھ میں نہیں ہے۔ انسان سے غلطی، علم والوں سے غلطی ہو سکتی ہے بھائی، کوئی فرشتے تو نہیں ہے نا؟ او بھائی علم والے کوئی فرشتے تو نہیں ہوتے، ان سے غلطی کا ہو جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ انسان ہے، کہ وہ غلطی کریں گے، غلطی ہو جاتی، ہو گئی۔ کہا کعب بلاؤ اس عورت کو، اس عورت کو بلایا، اس عورت کو بلایا، کہا یہ شخص کہہ رہا ہے کہ آپ شکایت لے کے گئی تھی۔ جی ہاں، میں شکایت ہی لے کر آئی تھی، لیکن آپ نے تعریفوں کے پل باندھ لیے تو میں شرمندہ ہو کر واپس ہو گیا۔ شکایت کیا ہے؟ یہ میرا موضوع ہے، اگر یہ سمجھ میں آ گیا نا میرے بھائی، انشاءاللہ ہمارے گھر جو ہے نا محبت کے گہوارے بن جائیں گے انشاءاللہ، کبھی طلاق تک نوبت نہیں ہے۔ یہ عورت کہتی ہے انی امرأۃ شابہ، ہو یہ عورت کیا کہہ گئی بھائی؟ اور ہم سب تقریباً اس میں ملوث ہیں، تقریباً الا قلیل۔ یہ عورت کہتی ہے انی امرأۃ شابہ، میں ایک نوجوان عورت ہوں، میرے جذبات ہیں، میری خواہشات ہیں، میرا خاوند اگر سارا دن روزہ رکھے گا، پوری رات قیام کرے گا، تو میرے خواہشات کی تکمیل کب کرے گا؟ نہیں سمجھے؟ بولو بھائی، سمجھے کچھ کہ نہیں سمجھے؟ اگر یہ تو پوری رات قیام کرتا ہے، سارا دن روزہ رکھتا ہے، اور میں پوری رات کیا کرتا ہوں، یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ نہیں؟ یہ بتاؤں؟ یار میں تھوڑا سا سخت الفاظ استعمال کر دوں، ناراض نہ ہو جائے۔ ہماری پوری رات گزرتی ہے موبائل میں۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ آپ کے قریب آپ کی وائف ہے انی امرأۃ شابہ؟ اس کے جذبات نہیں، اس کے خواہشات نہیں، ہاں بھائی، تیری تو پوری رات بے حیائی اور بے شرمی کے نظاروں میں گزر جاتی ہے۔ بے حیائی، تجھے تو شاید بیوی کی ضرورت ہے، لیکن اس کو تو خاوند کی ضرورت ہے نا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ معذرت کے ساتھ الفاظ ذرا سخت ہو تو برداشت کر لینا، یہی انشاءاللہ ہماری زندگی سنواریں گے۔ میری پوری رات موبائل کے بے حیا اور بے شرم نظاروں میں گزر جاتے، لیکن ٹائم ختم ہونے والا ہے۔ میں صرف اتنا کہوں گا اپنی بہنوں سے بھی کہ اس میں آپ کا بھی ہاتھ ہے۔ کیا خیال ہے سلیم بھائی؟ اس میں ہاں آپ بھی ایسی دودھ کی دلی ہوئی نہیں ہو۔ کیوں؟ ایک نقطہ سمجھ جاؤ، انسان کی فطرت ہے، انسان کی فطرت ہے، فطرت۔ آپ اس کو روزانہ مرغی کھلاؤ تو تنگ آ کے کیا کہے گا؟ بیوی تیرے کو دال بنانا نہیں آتا ہے، آج دال بنا۔ کیوں؟ فطرت ہے، یہ چینجنگ چاہتا ہے، اس کی فطرت میں چینجنگ ہے، اس کی فطرت میں، وہ اس بات کو سمجھو میرے بھائیو، اس کی فطرت میں کیا ہے؟ چینجنگ ہے، یہ چینجنگ چاہتا ہے۔ جبکہ میری ماں اور بہنیں وہ سن لے،
وہ سن لے بھائی. وہ میرے پاس کسی نے ایک ویڈیو بھیجی تھی، ویڈیو موبائل گروپ میں آ گیا. تو اس میں ایک عورت اور ایک اس کا خاوند، اس کا مکالمہ ہے. ٹک ٹاک میں بہت اچھی چیزیں بھی مل جاتی ہے، لیکن اگر ٹک ٹاک پہ نکل آ گیا تو پھر معاملہ خراب ہو جائے گا بھائی. بس ہم صرف اپنے مطلب کی بات لے لیتے ہیں. ٹک ٹاک مطلب جو جتنا ننگا ہوتا جائے اتنے زیادہ پیسے ملیں گے. واہ واہ مسلمان، تیری غیرت پہ ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے کہ آج تو ٹکے ٹکے کے لیے اپنی عزت نیلام کر رہا ہے. ٹکے ٹکے کے لیے جتنے زیادہ کپڑے اتنے زیادہ پیسے ملیں گے. کیا ملیں گے بھائی؟ پیسے ملیں گے. جتنے کپڑے زیادہ اتریں گے اتنے زیادہ پیسے ملیں گے. سمجھ آئی بات آپ کو؟ ٹک ٹاک سے ایک ویڈیو ملی. وہ عورت جو ہے وہ بنا سنگار کرنے کے بعد مخاطب ہوئی. ذرا سن لو. اب یہ تو کہتی ہے نا، شکایت تو ہے کہ خاوند پوری رات مجھے دیکھتا تک نہیں، موبائل میں لگا لیتا ہے. لیکن اس میں کچھ عمل دخل آپ کا بھی ہے. وہ عورت کہتی ہے خاوند سے کہ آپ نے مجھے نوٹس کیا. کیا کیا؟ نوٹس جانتے ہو؟ آپ نے مجھے دیکھا میں کیسے لگ رہی ہوں. آپ نے مجھے دیکھا کہ میں بھائی بناؤ سنگار کرنے کے بعد میں کیسے لگ رہی ہوں. تو خاوند نے جو آگے سے جملہ کہا، میری ماں بہنوں غور سے سن لینا، بڑی قیمتی بات. وہ خاوند نے آگے سے کہا کہ میں کیوں نوٹس کروں؟ نوٹس تو وہ کریں گے جن کے لیے آپ نے بناؤ سنگار کیا ہے. شادی میں جا رہی ہو، شادی ہال والے نوٹس کریں گے بھائی. اگر میرے لیے بناؤ سنگار ہوتا تو پھر صرف شادی کے موقع پر نہ ہوتا، روزانہ ہوتا. ضرور بھائی کچھ سمجھ گئے میری باتوں کو؟ اور بھائی اگر میں نوٹس کروں میرے لیے بناؤ سنگار ہے تو پھر روزانہ کرو نا. اور یہ جو خاوند پوری رات موبائل میں گھسا رہتا ہے نا، یہ آپ کی وجہ سے. جب بناؤ سنگار کرنا کوئی گناہ تو نہیں ہے، اور میک اپ کرنا کوئی گناہ تو نہیں ہے، خوبصورتی اختیار کرنا کوئی گناہ تو نہیں ہے، اچھے کپڑے اچھا لباس پہننا کوئی گناہ تو نہیں ہے. لیکن گناہ تب ہے کہ جب وہ خاوند کے لیے نہ ہو، مووی والے کے لیے ہو. سبحان اللہ. شادی حال میں مووی والے کے لیے. مووی سے بات یاد آ گئی بھائی. ایک شادی پہ جانے کا اتفاق ہوا، نکاح پڑھانے کے اندر گلستان جوہر شادی حال میں نکاح تھا. تو مجھے کہا کہ بھائی 9 بجے پہنچ جانا. ہم نے کہا ٹھیک ہے جی، مولوی صاحب تو ویسے ہی پابند ہوتے ہیں نا ٹائم کا. ہم 9 بجے خود لے کے گئے، لڑکی والے ہمیں لے کے گئے کہ لڑکی والے کیماڑی سے تھے. اب وہاں 9 بجے پہنچے. جی دولہا کہاں ہے؟ دولہا بھی آ گئے. دولہا بھی آ گئے. دولہا آ گئے. کتنا ٹائم ہو گیا؟ رات کو 12 بج گئے. اچھا دولہے کے آنے سے پہلے دولہے کے آنے سے پہلے وہ میری ماں اور بہنوں اپنے والد کو، اپنے بھائی کو، اپنے خاوند کو دیوس ہونے سے بچا لو. بھائیو دیوس ہونے سے بچا لو ان کو. وہ دولہے کے آنے سے پہلے سلیم بھائی یہ بیچ میں پارٹیشن ہے. اس طرف مرد بیٹھے ہوئے، اس طرف اور شور ہے عورتوں کی طرف. لکڑی کا پارٹیشن لگا ہوا تھا. آواز آ گئی تھی. تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے ایک مووی والا نکل کے ہماری طرف آیا.
میں تو پہلے سے تپا ہوا تھا 3 گھنٹے کا، ہاں؟ اور یہ مجھے پتا تھا کہ وہابیوں نے ویسے بھی مجھے نکاح کی فیس دینی نہیں ہے، تو چلو غصہ اتار ہی دو یار، کیا ہے، انہوں نے ویسے بھی چوہانے دینے ہوتے ہیں۔ تو بھائی میں نے ان سے کہا، نام نہیں لیتا ہوں کیونکہ میں ان کی غیبت نہیں کر رہا ہوں، میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے بات کر، یہ موحد آدمی کی بڑی بڑی کہانی۔ میں نے کہا بھائی یہ اس طرف ٹوٹل لیڈیز ہے، بولتے جی ہاں۔ میں نے کہا مووی والا آپ کا رشتے دار ہے؟ بولتے نہیں، مووی والا ہے۔ ہماری غیرت کا جنازہ تو یہاں نکل گیا نا، ہم بریانی پہ لڑ رہے ہیں، ادھر ہماری عزت نیلام ہو گئی ہے، بٹ رہی ہے، بٹ رہی ہے، بٹ رہی ہے بھائی، بٹ رہی ہے، قابو کر لو اس کو، ورنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کو اپنی ماں، بہن، بیٹی، بیوی پر غیرت نہ آئے یہ دیوس آدمی ہے، اور یہ دیوس جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے۔ اس کو روکو، روکو اس کو، اپنی ماں، بہن، بیٹی کو پردے میں رکھو۔ اور میری ماں اور بہنوں آپ سے گزارش یہ ہے کہ روزانہ بناؤ سنگار کرو، روزانہ میک اپ کرو، روزانہ اچھے کپڑے پہنو، میرے محمد کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ضرور مجھے یاد ہے، تو وہ کیا کروں، سہیل بھائی بھی غصے سے دیکھ رہے ہیں، مودی صاحب آگے نہیں جانے، اب پہلا جمعہ ہے، ہو سکتا ہے غصے میں آ جائے، آئندہ نہ بلائے، تو ہم نے بھی تو راستہ کھلا رکھنا ہے نا۔ تو بھائی میرے نبی کی سنت کیا ہے؟ وہ میرے پیارے بھائی، میرا نبی جب گھر آتا تھا نا سفر سے جب واپس آتا تھا، آپ نے علماء سے سنا ہوگا، سب سے پہلے کیا کرتا تھا؟ مسجد چلا جاتا تھا، مسجد جا کے 2 رکعت پڑھتا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھتا، حال احوال پوچھتا، اور گھر پیغام بھیج دیا ہے کہ میں آ گیا ہوں۔ کیوں؟ کیوں بھائی، کوئی بتا سکتے ہیں آپ میں سے کیوں پیغام بھیجا؟ میرا نبی گھر آ رہا ہے، کنکھار رہا ہے، کیوں بھائی؟ گھر میں تو ویسے بھی جانا ہے، کنکھارنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرا نبی گھر آ رہا ہے، پاؤں گھسیٹ رہا ہے، پاؤں چپل گھسیٹ رہے زمین کے ساتھ، کیوں بھائی؟ گھر بھی تو جا رہا ہے۔ آپ کو سمجھ میں آئی بات؟ آئی نہیں آئی؟ یہ میرے نبی پہلے ابتدا اس لیے دیتے تھے، کنکھارتے اس لیے تھے، اور میری ماں بہنوں پاؤں اس لیے گھسیٹتے تھے میرے نبی کہ میری آواز سن کر، میرے کنکارنے کی آواز سن کر، میرے پاؤں کی آہٹ سن کر، میرا پیغام سن کر وہ کیا ہو جائے؟ تیار ہو جائے، تیار ہو جائے، اپنے بناؤ سنگار کر لے، میک اپ کر لے، اس وقت کا جو بھی طریقہ رہا اپنے خاوند کے لیے کیا ہو جائے؟ تیار ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاوند کا حق ہے اذا نظر الیہا سرت ہو، کہ جب وہ اپنی بیوی کو دیکھے تو خوش ہو جائے۔ میری ماں بہنوں، میری ماں بہنوں، خاوند اگر بیوی کو دیکھے اور خوش ہو جائے تو کب ہوگا؟ کب ہوگا بھائی؟ جب وہ تیار ہو کے، بیٹی تیار ہو، استقبال کر لے، دروازہ کھولے، دیکھے تو خوش ہو جائے، اس کو اچھا لگے، کیا خیال ہے؟ اور اگر ہمارے جیسے گھر میں داخل ہو جائے اور دیکھ لے کہ بھائی بال بکھرے ہوئے ہیں تو وہ ڈر جائے کہ کوئی اپنی ہے یا پڑوسا ہے، اور پھر آپ کہتی ہو کہ خاوند مجھ سے محبت نہیں کرتا، خاوند میری طرف دیکھتا نہیں ہے، اور تجھ میں دیکھنے کی ہے کیا؟ دیکھنے کا کیا ہے؟ تو جب بھی تجھے دیکھے، بہو بڑی بیٹی ہے بہو، تو بہو کو دیکھنے کو جی نہیں چاہتا، اسی لیے کیا کرنا ہے؟ بناؤ سنگار، میک اپ اپنے خاوند کے لیے۔ یہ کس کا حق ہے؟ خاوند کا حق ہے۔ یہ شادی حال کا اور یہ لوگوں کو دکھانے کا، روزانہ میک اپ کریں،
روزانہ بناؤ سنگار کرے، خاون جیسے آئے گا نا، یہ میں گارنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ کہ کبھی بھی موبائل میں نہیں گھسے۔ اور جب تو اسی طرح رہے گی پراگندہ تو پھر لا محالہ اس نے خوبصورتی دیکھنی ہے، اور خوبصورتی آپ میں ہے نہیں، وہ کہاں ملے گی؟ موبائل میں۔ تو پھر صبح تک موبائل میں ہی گھسا رہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العالمین ہم سب کی، میری مائیں بہنیں بھی آتی ہے جمعے کے لیے، ایک دوسرے سے محبت، میاں بیوی کا جو نا صرف رشتہ رہ گیا ہے، رشتہ اور چیز ہے، اس بات کو سمجھو فرنٹیئر والوں، رشتہ اور چیز ہے، تعلق اور چیز، دونوں میں فرق ہے۔ ہمارے ہاں صرف رشتہ ہے، میاں بیوی کا رشتہ، باپ بیٹے کا رشتہ، ماں اور بیٹی کا رشتہ، بہو اور ساس کا رشتہ، تعلق نہیں ہے۔ تعلق ہمارے رشتے داروں میں سے، ضرور بھائی بس 2 منٹ لوں گا یار، ناراض نہیں ہونا، ابھی ہضم نہیں ہوگا نا، وہ پیٹ میں سب کچھ جمع ہے۔ ہمارے رشتے داروں میں سے ایک آدمی نا خود رہتا تھا نازوباد 7 نمبر میں، اور والد ان کا رہتا تھا بھٹو کالونی کٹی پہاڑی۔ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے ہاں صرف کیا ہے سلیم بھائی؟ رشتہ، تعلق ہو۔ والد فوت ہو، بیٹا وہاں پہنچا تو ایک سبزی والے سے پوچھا، شاید ہمارا بھی یہی حال ہے، اس دن کی ذلت سے پہلے یار رشتے کو تعلق میں بدل دو۔ اس سبزی والے سے عمران بھائی کیا پوچھتے ہیں؟ یہاں ایک بابا فوت ہوا ہے، تو اس گلی میں رہتا ہے۔ تو سبزی والے نے پوچھا وہ آپ کا کیا لگتا ہے؟ جی میرے والد ہیں۔ ہمارے صرف رشتے ہیں، نام کے رشتے ہیں بس، تعلق ختم ہے۔ بھائی میں رشتہ ہے، ہر تعلق۔ ہمارا بھائی جتنا کمزور ہوتا جاتا ہے نا ہم سے، ہمیں اتنی خوشی ہوتی ہے، خوشی کہ اچھا مجھ سے نیچے ہے۔ کیا خیال ہے؟ ایسا نہیں؟ اور میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، اگر ہم یہ اس طرح سوچتے، اس طرح کہ جتنا مجھ سے کم تر ہے اتنا اچھا ہے، تو پھر سمجھ جاؤ کہ ہم ذہنی مریض بن چکے ہیں، ذہنی مریض نفسیاتی ہو گئے ہیں، کہ دوسرے کے دکھ پر، درد پر، بیماری پر، مصیبت پر، تکلیف پر، آزمائش پر جب ہمیں خوشی ہوتی نا، خوشی، تو سمجھو نفسیاتی ہو گئے ہیں۔ تو میاں بیوی شریک کمرہ نہیں ہوتے، شریک کمرہ نہیں ہوتے، شریک حیات ہوتے ہیں۔ بولتے تو ہم سب ہیں یہ میری شریک حیات ہے، پر در حقیقت وہ شریک حیات نہیں، شریک کمرہ ہے، شریک مکان بس۔ کیوں؟ رشتہ ہے، تعلق نہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں کی خبر گیری مہینے میں نہیں 2 مہینے میں چلے جاؤ یار، اتنے مصروف تو نہیں ہو، اپنی بہن کے ہاں، اپنے بھائیوں کے ہاں حال احوال معلوم کر لو، خوش ہو جائے۔ خوش جانا تو درکنار ہے، ہم نے تو بھی بہنوں کو بھی گھر آنے سے منع کیا، ڈرایا، اتنا نہ ڈرایا۔ بیٹی اور بہن جب یہ ہمارے گھر آتے تو پہلا سوال کیا ہوتا ہے؟ پہلا سوال کیا کرتے ہیں؟ آپ نہیں سمجھے؟ پہلے سوال کیا کرتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ جب میرے محمد کی بیٹی آتی نا تو میرا نبی چادر اتارتا، نیچے بچھاتا، اور میری بچی اس پہ بیٹھ۔ لیکن ہمارا پہلا سوال اپنی بہن یا بیٹی سے جو شادی شدہ ہے، پہلا سوال یہی کرتے،
خیریت تو ہے؟ بھگوان بھائی کیسے سوال کرتے ہیں؟ خیریت تو ہے؟ کیسے آنا ہوا؟ کیسے بولو پکڑے والوں، کیسے آنا ہوا؟ ان کا حصہ دبا کے پھر حاجی صاحب حج پہ جا رہے ہیں، احرام کیسے باندھنا ہے، سعی کیسے کرنی ہے، طواف کیسے کرنا ہے سیکھ رہے، 14-15 لاکھ روپے لگا رہے، حج پہ جا رہے ہیں۔ ارے بھائی حج تجھ پہ بعد میں فرض ہے، پہلے اس کا حصہ تو دے دے۔ اس حرام مال پہ بہن کے حصے پر حج نہیں ہوتے۔ سوچ ہوئے کا کہ بلی حج کو چلی، ایسے حج قبول نہیں ہوتے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر